سب سے پہلے تو کرونا ہمارے خاندان میں تو میری بھانجی کو ہوا، وہ جنرل ہاسپٹل میں پوسٹ گریجویٹ کر رہی ہیں، وہیں کسی پیشنٹ سے انہوں نے ٹیسٹ کروایا اپنا، اور کافی ان کی طبیعت خراب رہی، ان کی پوری فیملی کو ہوا۔ یہاں لاہور میں میرے لاز میں سب سے پہلے سمٹم ظاہر ہوئے ہیں کسی ایک فیملی ممبر میں، اس کے بعد باقی سب گھر والوں کے، اور میری بیٹی اور ساس کے سب سے آخر پہ ہے علامات ظاہر ہوئیں۔ تو باقی سب لوگ گئے ڈاکٹر کے، کسی ایک ممبر کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو یہ سپوز کیا گیا کہ باقی کا بھی ہوگا۔ پھر میں نے اس دوران میں اپنی فیملی ممبر جو ڈاکٹر ہیں ان سے رابطے میں رہی، ان کو ساری علامات بتائیں اپنی۔ تو مجھے پھر اس نے کہا کہ آپ کو کرونا ہے، یعنی میری ایک تو ابتدائی علامت سب سے پہلے یہ تھی کہ جسم میں انتہائی شدید درد اٹھا، بہت زیادہ، اور نڈھال اور کمزوری، اور بالکل چلنے پھرنے میں مشکل، لیٹنے میں بھی۔ ساتھ ہی مجھے بخار ہوا، اور وہ بہت ہائی فیور نہیں تھا، 100 101 99 اس رینج میں رہا فارن ہائٹ۔ تو پھر اس کے بعد میں نے جو دوسری بہت اہم علامت تھی جس کی وجہ سے اس کو کرونا ہی کنفرم کہا ڈاکٹرز نے، کہ میری سونگھنے کی حس بالکل ختم ہو گئی ہے، مجھے کسی چیز کی اسمیل نہیں آتی، پرفیوم کی، کلورین کی، اور تیز کیمیکل کی، منٹ کی، پھولوں کی، کسی چیز کی خوشبو نہیں آتی۔ اور ذائقے کی حس بھی متاثر ہوئی کہ بہت ساری چیزوں کے خاص طور پہ جن کے مائلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ مجھے بالکل محسوس نہیں ہوتے۔ اسی دوران ابھی آغاز ہی تھا بخار کا، دوسرا دن تھا یا تیسرا، کہ مجھے چیسٹ کنجیشن بھی ساتھ شروع ہو گئی، گلے میں درد، کڑوا حلق، خشک، بالکل خشک کھانسی، لیکن بیچ میں پھیپھڑوں کے اوپر بلغم جمنا شروع ہو گئی۔ اس کے لیے میں نے مختلف قسم کے جو میڈیسن مجھے شروع کروائی، وہ میں نے شروع کر دی ساری، جو لی تھی ہیلپنگ میڈیسن لی، نیوٹریشنل سپلیمنٹس لیے، کیلشیم، وائٹامن سی، وائٹامن ڈی، یہ سب سے اہم، یعنی ابھی تک لے رہی ہوں میں اور میں نے سرویکس سی شروع کی، ساتھ سی اے سی لی، کیلشیم اور وائٹامن سی کا سپلیمنٹ، اور اینٹی بایوٹک بھی لی، اور اینٹی الرجی بھی لی، پیناڈول لیتی رہی ہوں ہر 8 گھنٹے بعد بخار کے لیے جب تک ہوتا رہا ہے۔ اب بخار تو نہیں ہے، وہ تو بہتر ہوا ہے، لیکن جسم کا درد ہے، کمزوری دن بدن بڑھ رہی ہے۔ ابھی مجھے آج 9واں دن ہے انفیکشن کی جو علامات ظاہر ہوئے، کھانسی ہے، سانس لینے میں مشکل 7ویں اور 8ویں دن زیادہ دوبارہ پھر سے ہوئی، اور کافی زیادہ مجھے رات کے وقت بہت تکلیف ہوتی تھی، اسٹیم لیتی رہی ہوں اس کے لیے، اور مختلف میں قہوے پیتی رہی ہوں، سنا مکی کا بھی قہوہ بہت مائلڈ اماؤنٹ میں نے پیا، بہت لائٹ، 1-2 اونسز، اور اس کے علاوہ میں ادرک، دال چینی اور لونگ کا قہوہ شہد ڈال کے پیتی رہی ہوں۔ ڈائٹ میں جو مجھے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا وہ ہے کہ روزانہ آپ نے انڈا ضرور کھانا ہے، یخنی لینی ہے، اور نٹس لینے ہیں، اگر نہیں لیتے تو پھر بہت ویکنس ہوگی، آپ کو کچھ نہ کچھ کھانا ہے۔ دوسری بات جو سب سے اہم، یہ کہ اس انفیکشن میں آپ کو اپنی ول پاور بہت اسٹرانگ رکھنی پڑتی ہے، آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے، لوگوں کو بھی چاہیے کہ پیشنٹ سے رابطہ رکھیں، فون پہ صحیح۔ بیچ میں کئی دفعہ ایسا لگا کہ اب گروں گی، اب گر جاؤں گی، اب بالکل اپنے حواس کھو رہی ہوں ویکنس کی وجہ سے، تو اسی ٹائم اپنے آپ کو کمپوز کرنا ہوتا ہے، ہمت کرنی ہوتی ہے، جلدی سے کچھ کھا لیں، کوئی گلوکوز والی چیز لے لیں، ہائی انرجی کچھ بھی، اور بیٹھ جائیں، کوشش گرم پانی پئیں، قہوہ پئیں کوئی بھی، کہ جس سے بریدنگ ایزی ہو۔ آکسیجن کی سیچوریشن کم ہو جاتی ہے لنگز میں، تو وہ اسی سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے، یا کچھ پیشنٹ کو ڈائریا سے ہوتا ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے مجھے ڈائریا تو نہیں اتنا سویئر ہوا، بڑا مائلڈ سا ہوا بھی درمیان میں آ کے، تو وہ اس وجہ سے کچھ بچت ہو گئی۔ زیادہ جو ایشو میرے لیے رہا وہ تو جو علامات کے علاوہ، جسم درد اور بخار کے علاوہ، یہ کہ یہ جو لنگز میں بلغم سپوٹم جم رہا ہے، اور وہ تھوڑی تکلیف دیتا ہے خاص طور پہ رات کے وقت، تو اس کے لیے بھی پھر الگ سے میڈیسن ایک ٹرائی کی، دوسری کی، آج پھر چینج کی ہے میڈیسن، کوئی اور شروع کی ہے، اس سے فرق پڑا ہے مجھے۔
تو پازیٹیو رہیں، اپنے فیملی ڈاکٹر سے یا آپ کے خاندان میں کوئی ڈاکٹر ہے اس سے، یا جس سے آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں اس سے رابطے میں رہیں، اسے اپنے سمٹمس ڈے بائی ڈے بتاتے رہیں۔ اگر سانس لینے میں مشکل ہو تو فوراً بتائیں اپنے ڈاکٹر کو، وہ آپ کو کوئی ہیلپنگ میڈیسن دے، کچھ بھی دے۔ اسٹیم لیں ضرور، یعنی ڈاکٹر کو بتائیں اور ساتھ ہی فوراً اسٹیم لیں۔ اسٹیم لینے سے آپ کا سانس بہتر ہوتا ہے۔ قہوہ پئیں، ٹھنڈی چیز بالکل کوئی نہ کھائیں، بالکل کچھ نہ، ٹھنڈا پانی پئیں نہ کوئی ٹھنڈی وہ ایسی چیز جس کا ٹیمپریچر ٹھنڈا ہے۔ نٹس کھائیں اور انڈا ضرور کھائیں۔ اگر اویلیبلٹی ہے، آپ کے پاس کوئی کیئر ٹیکر ہے تو یخنی چکن یا قیمہ وغیرہ کھائیں۔ پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے جسم کو انفیکشن سے لڑنے کے لیے، یہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ پازیٹیو رہیں، اس بیماری سے گھبرائیں نہیں، یہ یقین رکھیں کہ یہ جسم سے 14 دن بعد وائرس نے نکل جانا ہے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ 2 ہفتوں کی بات ہے، اپنے آپ کو ذرا جوڑ کے اور اس طرح کمپوز کر کے رکھیں اور بیماری کے ساتھ فائٹ کریں، ہار نہ مانیں اس کے سامنے، کمزور نہ پڑیں، اپنے آپ کو، اپنے آپ کی مدد کرتے رہیں، اپنے آپ کو کمک پہنچاتے رہیں۔ کمک پہنچانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ خوراک ہے، دعا ہے اور دعا بھی ہے، تینوں چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، پازیٹیو رہیں، اور اس کے علاوہ یہ کبھی نہ سوچیں کہ کیا ہوگا، نیگیٹو نہ سوچیں، کوئی منفی بات نہ سوچیں، ذہن میں کوئی منفی خیال نہ آنے دیں، اپنے آپ کو کمپوز کر کے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، یہ امید رکھیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس کو اپنے حواس پہ سوار نہ کریں، بیماری کو پازیٹیو رہیں، اپنے روٹین کے کام کرتے رہیں جس سے دھیان بٹے۔ اگر آپ پڑھنے کے شوقین ہیں، پڑھیں لکھیں، آپ کی کوئی ہابی ہے یا جیسے آپ پودوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں یا میوزک سنتے ہیں یا کتابیں پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، جس چیز سے آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے، آپ کو اطمینان قلب ملتا ہے، وہ کام کریں۔ جس چیز سے آپ کو خوشی ملتی ہے وہ کام کریں اور اپنا دھیان بٹائیں۔ ہر وقت اس بیماری کو مت سوچیں، دوسری طرف دھیان لگائیں، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی رکھیں اپنے، جس میں آپ کے جسم کے اوپر یا ذہن کے اوپر بوجھ بھی نہ پڑے اور آپ کا دھیان بھی بٹا رہے۔ بہت شکریہ۔